السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اکیلے نماز پڑھنے میں تکبیر کہنا ضروری ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ لوگ وائس میسج کے ذریعے سوالات کرتے ہیں، مختصر سوال جتنا ان کا ہے کہ یہ میرے خیال سے 7-8 سیکنڈ میں اپنے سوال کو انہوں نے مکمل کر دیا ہے، تو بغیر کسی تمہید کے سوال بھیج دیں، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ البتہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور سبسکرپشن بٹن دبانے کے بعد بیل آئیکن بھی دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کریں، تاکہ ہمارے ویڈیوز جیسے ہی آپ کے سوال کا جواب ہم اپلوڈ کریں نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور آپ اس چینل کو اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجئے۔ آپ اگر محمد عاقل کے کام کو سراہتے ہو تو براہ کرم اسے جوائن ممبرشپ کے ذریعے جوائن ممبرشپ اسکیم اپنا لیجئے اور اس کا حصہ بن جائیے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر اکیلے میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اسے تکبیر کہنی چاہیے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں اقامت یا تکبیر، ان کو کہتے ہیں۔ کیا ایسے الفاظ اکیلے بھی کہنے چاہیے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر سعد الخذلان، فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعد الخذلان کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، اذا اراد المنفرد یصلی، اگر ایک منفرد شخص، اکیلا شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو نفل نماز پڑھ رہا ہے یا فرض نماز پڑھ رہا ہے، کیا اسے تکبیر کہنی چاہیے، اقامت کہنی چاہیے؟ المنفرد بالنسبة للنافلة لا يؤذن ولا يقيم۔ المنفرد اگر ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز نفل نماز پڑھ رہا ہے یا سنت نماز پڑھ رہا ہے، نفل اور سنت دونوں ایک ہی نماز کے نام ہے بائی دا وے، تو نفل اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے تکبیر اور اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وأما بالنسبة للفريضة، اما بالنسبة للفریضہ، اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے فإن كان داخل البلد، ان کا داخل البلد، اگر وہ اپنے شہر ہی کے اندر ہے، بالإقامة، یکتفی بالاقامہ، تو پھر اسے اقامت تکبیر کہہ کر اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، أن المساجد تؤذن، کیونکہ مساجد میں جب آپ شہر کے اندر ہیں تو مساجد نے اذان کا اعلان کر چکا ہے اور مساجد اذان دے چکی ہیں۔ يكتفي بأذان المساجد، فیکتفی بأذان المساجد، تب آپ نے مسجد کی آپ کے پڑوس میں جو بھی اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت اذان دی جا چکی ہے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ وإذا أراد أن يصلي وحده اکتفا بالإقامة، اکتفا بالاقامہ، تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھ لیں فرض نماز تو آپ اقامت ضرور کہیں۔ لكن لو كان خارج البلد، لو کان خارج البلد، اگر آپ اپنے شہر سے باہر ہوں، الأفضل أن يؤذن والافضل ان یؤذن، شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر افضل یہ ہے کہ آپ اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر پہ تھے، سوتے ہوئے رہ گئے تھے، تو فجر کی نماز نکلنے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی اذان کا بھی حکم دیا، فجر کی اذان بھی کہی گئی اور اقامت بھی کہی گئی اور جماعت بھی کرائی، تو یہ مسنون عمل ہے۔ على أنه إذا كان داخل البلد يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين۔ یہاں ایک چیز اور شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر مسجد اپنے شہر میں مقیم ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ اذان جب مسجد میں دی جا چکی ہے تو مساجد میں کا رخ کرنا چاہیے، المسجد ولا يجوز له التخلف عن الجماعة، کیونکہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جماعت سے پیچھے رہیں۔ وقد جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه اور وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آتا ہے، ایک اندھا آدمی، وسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے اس بات کی رخصت چاہی کہ وہ گھر پر نماز ادا کرنا چاہتا ہے،
فلم یرخص لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے معذور ہونے کے باوجود بھی اسے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا جو کہ اندھا تھا، اس سے کہا کہ هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فاجب، تو اس نے کہا نعم اللہ کے رسول میں سنتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاجب، تو پھر اس کا جواب دو، نماز پڑھو۔ فلم اجد لک رخصہ، تو یہاں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو شیخ سعد الخضرانی فرما رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، فرض نمازیں۔ فیجب علیہ ذلک، اگر آپ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں اور الحمدللہ امن اور سلامتی ہے تو آپ کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں فیکتفی بالاقامہ، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، عذر ہے یا شرعی عذر کے بنا بھی اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اقامت آپ کہیے۔ الاذان یکفی اذان المساجد، تو اذانیں جو مساجد میں کہی جا چکی ہیں وہ کفایت ہے۔ لیکن لو كان خارج البلد فيشرع له يؤذن ويقيم۔ فیوکان، اگر خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فرض نماز سے پہلے تکبیر کہنی چاہیے، اور اگر آپ اپنے شہر سے دور ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سفر کے دوران رہ گئی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان بھی کہلوائی اور اقامت بھی کہلوائی، تو آپ اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں۔ اور اگر آپ اپنے گھر پر ہیں، مقیم ہیں، اور عذر اور شرعی عذر کے غیر یا بغیر عذر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو فرض نماز سے پہلے تکبیر ضرور کہیں، اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون